بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، دور و نزدیک سے تشریف لائی ساری شخصیات، انتہائی قبولیت والی ساتیں ہیں، مستجابیت والے لمحات ہیں، کائنات مسرور ہے، عرش و فرش کی ساری مخلوقات اس وقت جشن منا رہی ہیں، ایک ایک ذرے سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو قبولیت والے لمحات میں التجا کرتے ہیں میرے پاک خالق و مالک، اس مقدس و پاکیزہ سلسلے کی بنیاد مرحوم و مغفور ملک غلام حسن صاحب نے رکھی تھی۔ وہ فانی جہان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کی نیک اور صالح اولاد نے، ملک شعیب صاحب نے اور ملک فیضان صاحب نے، ملک غلام حسن صاحب کی جو اولاد ہے، انہوں نے اس پاکیزہ سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ التجا کرتے ہیں ملک شعیب صاحب، ملک فیضان صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، انہیں مزید اپنی بارگاہ سے وسیع اعلیٰ رزق عطا فرما۔ ان کی صبح قیامت تک جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں، ان میں میرے مولا کے ماننے والے، پیروکار، نام لیوا، محب، مشن کے چلانے والے پیدا فرما۔ ملک غلام حسن صاحب کے برادران، خواہران اور یہ جتنا قبیلہ ہے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ سادات، مومنین، موالی، دور و نزدیک سے چل کے آنے والے، جتنے جشن میں پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت جتنے کائنات کے سب سے بڑے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے گھر جب خوشی ہوتی ہے تو اپنی رعایا کو شریک کرتے ہیں۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر خوشی ہے، کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ بذات الرسول کی تشریف آوری کے موقع پر التجا کرتے ہیں جتنی اجات لے کر آئیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار، التجا ہے تیرے دربار میں سیدہ کے بارے میں بیٹے بقیت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد مولا کے لانے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں میشور فرما۔ ممکن ہو سکے تو قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سادات و مومنین، آپ جشن منا رہے ہیں اس سیدہ طاہرہ کا، کائنات کی مالکہ کا، کہ جو سیدہ پہچان کا ذریعہ بنی نبوت اور رسالت کا۔ سیدہ کی ذات جو ہے وہ مرکز ہے، وہ محور ہے عصمت کا، اور آپ ماشاءاللہ جتنی شخصیات سماعت فرما رہے ہیں، پوری زندگی آپ کی گزر رہی ہیں اسی پاکیزہ مقدس مشن کے اندر، اس کی ترویج کے لیے، اور مقصد حیات بھی ہمارا یہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ معصوم نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہماری جدہ جو ہیں وہ ہم پر حجت ہیں، یعنی پروردگار نے ہدایت بشر کے لیے جو سلسلہ شروع کیا پاکیزہ اپنی طرف سے، تو پھر ان ذوات قدسیہ کو حجت قرار دیا جو باعث تخلیق کائنات ہیں، لیکن جن کے صدقے میں کائنات بنی، وہ اپنی جدہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ وہ ہم پر حجت ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ کا مقام، منزلت کیا ہے۔ کثرت کے ساتھ
یہ روایات ملتی ہیں کہ کسی عام فرد و بشر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سیدہ طاہرہ کی عزت، عظمت، مقام، منزلت، توقیر کا احاطہ کر سکے۔ تو پروردگار نے جس وقت اعلان کیا، شب جمعہ بھی گزاری آپ نے، گزر رہی ہے، انتہائی قبولیت والی رات ہے، مستجابیت والی ساتیں ہیں، تو جب کسی بندے نے نہیں، عام فرد و بشر نے نہیں، پوچھنے والا جو ہے وہ استاد الملائکہ ہے، جبرائیل نے پوچھا، اور پھر افراد کے سامنے نہیں، کسی دنیا کے مجمع کے سامنے نہیں، اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ روایات میں یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگ علی کو زیادہ جانتے ہیں، آسمان والے سیدہ کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے جس وقت تعارف کا مرکز قرار دیا تو جبرائیل ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے اس رب جلیل سے، اس منزل پر سوال کر رہا ہے۔ آپ آگاہ ہے، پتہ ہے، جانتے ہیں، یہی درس تو دہرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ میرا اللہ یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو روایت کے جملے کیا ہیں کہ زمین والے علی کو زیادہ جانتے ہیں اور آسمان والے بذات الرسول کو زیادہ جانتے ہیں۔ اسی منزل پر آ کر جب پروردگار نے تعارف کرایا تو کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، چادر کے نیچے سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، شور زیوکار ہیں، اور حسن سے لے کر مادی تک سارے بیٹے موجود ہیں۔ تو ماور و مرکز میں نے عرض کیا کہ وہ سیدہ کی ذات ہے، اور جبرائیل جیسے استاد الملائکہ نے پوچھ لیا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے جناب جبرائیل، اور نگاہ اٹھی یا بے ساختہ، جیسے جناب جبرائیل کی نگاہ اٹھی تو آسمان کی طرف دیکھا ایک مرتبہ، پروردگار نے زمین والوں کے لیے کعبہ بنایا ہے طواف کے لیے، اور ملائکہ کے لیے چوتھے آسمان پر بیت المعمور کو بنایا ہے۔ خواہش یہی تھی کہ زمین والے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو ہم عبادت کیسے کریں؟ تو اب کیوں یہ فرمایا گیا کہ عام فرد و بشر کے علم میں سیدہ کا مقام و منزلت نہیں آ سکتا؟ تو جناب جبرائیل نے بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ نگاہ کی ساق عرش کی طرف، اب اچانک نگاہ جو اٹھی ہے جناب جبرائیل کی، ایک نور نظر آیا۔ جناب جبرائیل نے اللہ سے التجا کر دی، پروردگار آپ پریشان تو نہیں ہوگے؟ جشن پہ اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے فاتح خانی کی مجلس پہ آ جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی کہا کہ پروردگار میں نور دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نور کون سا ہے جس کی میری نگاہ اٹھی ہے تو میں نے اس کی زیارت کی ہے؟ کہا جبرائیل دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مقدر والی قوم، نصیب والی قوم کہ جو دن رات کائنات کے وارثوں کے ذکر یا منعقد کراتی ہے یا شرکت کرتی ہے، آپ کے اذان کی آبیاری ہوتی ہے، آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، نسل در نسل، چونکہ سیدہ کی دعا سے دنیا میں آئے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جیسے ہی جبرائیل نے یہ جملہ کہا تو پروردگار نے کہا کہ جبرائیل اس نور کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جبرائیل پرواز کر۔ اب یہ پرواز وہ نہیں جو ہمارے F-16 کرتے ہیں یا انڈیا کے وہ طیارے کرتے ہیں جو دبئی شو میں گر جاتے ہیں۔ جبرائیل کی پرواز وہ ہے کہ جس وقت جناب یوسف کو باہی کنویں میں ڈال رہے تھے، 7ویں آسمان پہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، پروردگار نے حکم دیا کہ جبرائیل جلدی سے چلا جا، یوسف کنویں کے پانی تک نہ جا سکے۔ اب ذرا سپیڈ کا اندازہ لگائیے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب جبرائیل نے پرواز کس انداز سے کی ہوگی۔
پھر ذرا سجدہ کا مقام دیکھیے گا جو ہمارے محدود علم کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہوئے جبرائیل نے پرواز کی، ادھر بھائیوں نے کنویں کی مڈیر پر جناب یوسف کو کنویں میں ڈال رہے، رسی کاٹ دی ہے۔ اب کنویں کی مڈیر سے لے کر نیچے پانی تک جانے میں ایک لہجہ چاہیے، لیکن 7ویں آسمان سے چل کر جبرائیل ادھر جناب یوسف ابھی پانی تک نہیں پہنچے تو جبرائیل نے نیچے پر بچھا دیے تھے اور پر اوپر جناب یوسف کو اٹھا لیا تھا۔ یہ سپیڈ ہے۔ یا دوسرا مرلہ وہ ہے کہ جس وقت کہا کہ جبرائیل جلدی جا، پرواز کر کے جا اور جا کر اپنے پر بچھا دے، اس لیے کہ آج علی جلال میں ہے۔ تلوار چل رہی ہے نا، علی کی ضربت چل رہی ہے، تو اس وقت بھی جبرائیل اسی انداز سے آ کے پر بچھائے نیچے اور چلتی ہوئی علی کی تلوار جو تھی مولا کی وہ رکی ہے، ذوالفقار حیدری جبرائیل کے پروں پر آ کر رکی ہے۔ کہا کہ اگر جبرائیل پر نہ بچھاتے تو زمین ٹکڑے ہو جاتی، ضربت حیدری چل رہی تھی نا۔ تو اب جبرائیل پرواز کر، تو کہتا ہے کہ میں نور دیکھنا چاہتا ہوں، پرواز کر۔ اب جناب جبرائیل نے پوری قوت کے ساتھ پرواز کی اور 70 حکم۔ اب میں ایسے خاموش مجمع کو کس انداز سے سمجھا سکوں کہ 70 حکم یعنی ایک حکم سے لے کر دوسرے تک جو فاصلہ ہے 70,000 نوری سال کا ہے۔ یہ سال نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، نوری سال کا فاصلہ ہے۔ اب میرا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا یونیورسٹیوں سے، کالجز سے جن کا تعلق ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ نور کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ تو 70,000 ایک رقم سے لے کر دوسرے 70,000 نوری سال کا فاصلہ۔ جبرائیل نے پرواز شروع کر دی۔ جبرائیل نے جب پرواز شروع کر دی، چلتے چلتے یہ نوری فاصلہ طے کرتے کرتے 70 عقب پہ پہنچ کر، اور پھر جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ ہر ذہن تک پہنچ جائے کہ 70,000 نوری سال کا فاصلہ ایک سے لے کر دوسرے تک پہنچنے تک۔ یہ 70 عبور کرنے کے بعد جبرائیل تھک گئے، ہار گئے، رک کر کہا پروردگار جو نور دیکھا تھا پہنچنا چاہتا تھا وہاں تک پہنچ نہیں سکا، جس کی جھلک دیکھی تھی وہاں نہیں پہنچ سکا، تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں۔ یہ جملہ جبرائیل نے کہا شکت نہیں رہی ہے، یہ ہمارا جسم نہیں کہ جو تھک جاتا ہے تھوڑی دیر سننے کے بعد، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد، پھر جس وقت تک الوے کوڑی کی طرف نگاہ نہ جائے تو طاقت ملتی نہیں ہے چکے۔ تو اب اس طرح جبرائیل کے لیے ضرورت کوئی نہیں ہے، تھک گیا ہوں پروردگار۔ تھک ہار کے جس وقت جبرائیل رکے، کہا جبرائیل اب کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ پروردگار پھر طاقت دے دے، اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر نئی طاقت ملی، نئی قوت ملی جناب جبرائیل کو، اور پھر اسی رفتار سے پوری طاقت کے ساتھ جبرائیل نے پرواز شروع کی۔ اتنے حکم طے کرنے کے بعد جبرائیل نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پروردگار نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھا؟ کہا ایک نور ہے جس کے سر کے اوپر ایک تاج چمک رہا ہے، اس کے گلے کے اندر ایک ہار ہے، اس سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں پر کلادے ہیں۔ کہا کہ ایک نور ہے جس کے سر پر نور کا تاج ہے، روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی ہے، گلے میں جو نور ہے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں جا سکتا، اور ہاتھوں کے اندر کلادے ہیں۔ اس وقت پوچھا میرا پاک پروردگار یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل میرا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہ میری کنیز خات فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ یہ نور بذات الرسول کا ہے، یہ ام ابیہ کا ہے،
یہ صدیقۃ الکبریٰ کا نور ہے، پروردگار نور تو سیدہ کا ہے، لیکن یہ تاج سر پہ کون ہے؟ کہا یہ ان کے، کیوں کہا؟ یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ذوالفقار کے، ان کے بیٹے۔ یہ جو تاج ہے یہ کون سا ہے؟ کہا کہ یہ ان کے بابا سلطان الانبیاء کا ہے۔ سیدہ کیوں میں نے عرض کیا کہ مرکز عصمت ہے، ماور عصمت ہے سیدہ، اور اگر یہ پردے ہٹ جائیں پوری کائنات سیدہ کے گرد طواف کر رہی ہے۔ کہا کہ یہ نور جو ہے یہ ان کے بابا کا ہے، یہ گلے میں جو ہار ہے یہ ہار کسی اور کا نہیں، یہ ولایت کا ہار ہے علی بن ابی طالب کا، اور یہ ہاتھوں میں، کہا کہ سیدہ کی نسل سے آنے والا پاکیزہ سلسلہ امامت کا جو سیدہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو میرے معزز سامعین یہ جو نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی مجرب چیزیں ہیں، مجرب نسخے ہیں۔ آج میں سفر کر رہا تھا تو ایک شخصیت نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا کہ کل ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا لیکن جدی پشتی ان کے پاس نسخے موجود ہیں، موٹاپا اس بندے کو کوئی نہیں ہے لیکن کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو، تو اس وقت ہسپتال میں ہے، مولا نے شفائے کلی عطا فرمائے۔ کہا کہ وہ ہسپتال میں ہے لیکن نسخے ان کے پاس وہ ہیں۔ میں نے کہا کہ نسخے نہیں بچایا کرتے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس وہ نسخہ ہے کہ بعض اوقات مثلا کسی بندے کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ تسبیح زہرا پڑھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں، اتنا مجرب نسخہ ہے کہ سلطان الانبیاء کے پاس جس وقت کائنات کی وارثہ چل کے گئی تھی کہ گھر کے کام کاج کے لیے ہمیں کوئی نوکرانی چاہیے، گھر کے کام کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی کنیز چاہیے، تو کائنات کے وارث نبی نے اپنی مقدس بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا، بیٹی زہرا میں تمہیں دنیا ما فیہا، یعنی جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر پروردگار نے جن جن چیزوں سے اس کو زینت دی ہے، دنیا ما فیہا سے تجھے بہتر عطا نہ کر دوں؟ کہا بابا پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت نبیوں کے سلطان نے سیدہ کو تسبیح زہرا عطا کی ہے۔ اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا بندہ بیمار ہے، کچھ لے کے جانا چاہیے نا، بسم اللہ دا بچاؤں بندے کی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جشن ہے نا جی ظاہر ہے، تو علم تقسیم ہوتا ہے یہاں، تو کسی کو کہہ دیا جائے بندہ بیمار ہے آپ تسبیح پڑھیں۔ میرے امام نے فرمایا کہ روایت کے جملے کہ دروازہ بند دیکھ کر معصوم امام کے دروازے پر دق الباب کیا، اندر سے یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی آواز آ رہی تھی۔ اب کون کر رہا ہے یہ؟ عام بندہ نہیں، کوئی مولوی مفتی نہیں کر رہا، کائنات کے مالک امام اپنی عبادت اپنی جدہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ تو کسی کو مرض ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، تو جس وقت اس کو کہا جائے بھئی یہ حکم ہے کہ سفر میں جا رہے تو تسبیح زہرا پڑھیں، مریض ہے کوئی تو تسبیح زہرا پڑھیں۔ چھٹے مولا کے پاس بات سے بات نکلتی ہے، اگر پریشان نہ ہوئے جشن میں تو چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا شدت کے ساتھ کان میں درد ہو رہا ہے۔ مولا نے کوئی ورد نہیں بتایا اور کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کہا کہ میری جدہ کی تسبیح زہرا تجھے یاد ہے؟ کہا پڑھ۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں، 2 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر، اس طرح نہیں، پورے خلوص نیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بس پڑھنے کی دیر تھی۔ اس نے کہا کہ مولا پتہ چلتا ہے مرض کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نام اتنا مجرب ہے، آپ کے پاس وہ نسخے، آپ یا علی یوں ہی کہہ دیتے ہیں، آپ یا زہرا یوں ہی کہہ دیتے، یا مادی یوں ہی کہہ دیتے۔ نہیں میرے معزز سامعین، آیت اللہ العظمی آغا مرشی نجفی ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے سامرا سے واپس آ رہے تھے بلد میں، تو جو زائرین گئے مولا سب کو لے کر جائے، بلد میں جس وقت سید محمد کے وہاں پر پہنچے تو گرمی کی شدت تھی، تو آغا اچانک وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ اچانک وہاں پر دیکھا کہ میدان کے اندر جس وقت گرے ہیں تو وہاں پر وہ شخصیت آ گئی، وہ کائنات کے وارث امام تشریف لے آئے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بارہا زندگی میں والی زمانہ کی زیارت کی ہے، 12۔ میں نسخہ بتا رہا ہوں کہ جشن ہے نا، لینا کیا ہم نے؟ تو جب باتیں کرنی شروع کی، کھانا کھلایا،
اس کے بعد کہا کہ مرشی نجفی جب بھی تجھ پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس وقت تسبیح زہرا پڑھا کر۔ ہم یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، بے دھیانی میں پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھی اور پڑھ رہے ہیں، سفر میں تو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے معزز سامعین، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے آیت اللہ کشمیری، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ کبھی ان موضوعات پر گفتگو ہو اور جو جمعے میں میرا مجمع قابو آیا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس وقت تو میں بات کر رہا ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہے اتنی دیر تو انہوں نے چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ تو آیت اللہ کشمیری جو ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور مولا کائنات کے حرم میں آدھی رات کے وقت میں جیسے ہی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں سنا ہوگا، جیسے ہی وہاں پر عبادت میں مشغول ہوئے، اچانک ایک بندہ آ گیا۔ آنے کے بعد آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کو کہنے لگا، آقا معاف کیجئے گا، میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں، تو مسئلہ حل کیجئے۔ کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ ہر مجلس میں بھی سنتے ہوں گے غالباً، یا کہیں نہ کہیں سنتے ہوں گے، نہیں سنتا تو سن لے ضرور۔ کہا کہ اگر یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات جو سوال پوچھنے والے وہ نہیں پوچھے جاتے، نہیں پوچھنے جو سارے پوچھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہا آقا میں نے گھر کا تالا لگایا، جب سفر سے واپس آیا ہوں تو چابی گم ہو گئی ہے، چابی گم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام لیا جائے، آپ بھی یاد کر لیں، بعد بعد ہم بھی اس طرح گزر جاتے ہیں نا۔ تو برانہ خاتون جو ہے نام لیا گیا جناب موسیٰ کی والدہ کا تاریخ کے اندر، برانہ خاتون۔ تو انہوں نے بہرحال بتایا نہیں، آقا مرتضیٰ کشمیری نے کہا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا آقا سفر پہ تھا، گھر کو تالا لگا کے گیا، اب واپس آئے چابی کوئی نہیں ہے، گم ہو گئی ہے۔ تو سنا ہے کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام لے تو تالا کھل جاتا ہے، قفل کھل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت روک کر وہیں پر، رات کا آدھی رات کا وقت ہے۔ مولا کرم کو چھوڑ کر کہا کہ آج میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تجھے تالا کھول کے دیتا ہوں۔ کہا آقا زحمت نہ کیجئے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ نام بتا دے میں کھول لوں گا۔ کہا نہیں میں تجھے جا کر کھول کے دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی چلے تو جانے کے بعد آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے جاتے ہی اس کے دروازے پر جا کر کفر کو ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنا تھا، ایک جملہ کہا، جیسے جملہ کہا تو تالا نیچے گر گیا۔ اب تالا نیچے گرا، مسئلہ حل ہو گیا، چلنے لگے واپس۔ کہا آگا کبھی پھر بھی تو چابی گم ہو سکتی ہے، بہتر تو یہی تھا کہ اب نام بتا دیتے جناب موسیٰ کی والدہ کا۔ انہوں نے کہا نام میں تب بتاتا کہ اگر میں نے موسیٰ کی والدہ کا نام لیا ہو۔ کہا پھر؟ کہا میں نے جناب موسیٰ کی ماں کا نام نہیں لیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے پروردگار کو جناب موسیٰ کی والدہ گرامی کا نام لے کے واسطہ نہیں دیا۔ کہا تو آگا پھر آپ نے تالا کیسے کھولا کہ تالا تو نیچے گر گیا؟ ادھر آپ نے ہاتھ رکھا، ادھر جملہ جاری ہوا، ادھر تالا نیچے گر گیا۔ کہا میں نے ایک جملہ کہا ہے، کہا یا فاطر السماوات والارض، بے حق فاطمہ تھا، میں نے کہا فاطر السماوات والارض، تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا، تالا نیچے گر گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ صاحب۔ جناب شوکت رضا شوکت صاحب چارے علیوہ مولا کے بہترین مداح خان تشریف لے آئے، اور بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک جملہ آپ نے یہ سن لیا، بسم اللہ صاحب، مولا آپ کو سلامت۔ تو ایک جملہ سن لے کہ یہ تو تھا کہ جبرائیل نے پوچھا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ممبر دینے سے پہلے تو اب ایک جملہ سن لینا کہ جب سیدہ معاشر کے اندر جس وقت تشریف لائیں گی، آپ تو ساری زندگی مصاحب میں سنتے ہیں نا، آئمہ کی حدیث مبارکہ جو ہیں پوری عربی عبارت کے ساتھ میں آپ کو سناتا، پورے مواخذ کے ساتھ آپ کو سناتا کہ میدان حشر کے اندر جس وقت
सईदा तैरा का जो जश्न मना रहे हैं, जिस वक्त सईदा तैरा आएंगी और जिस वक्त ये हुक्म होगा कि आले माशर अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो, मुसाहिब की तक तो आप सुनते हैं, जरा सुनिएगा सईदा की फजीलत का जुमला कि जिस वक्त मैदान हशर के अंदर जनाब सईदा तशरीफ लाएंगी, उस वक्त परवरदिगार का हुक्म होगा। सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया कि सबसे पहले मैदान हशर के अंदर मैं आऊंगा, मेरे बाद मेरे भाई अली तशरीफ लेकर आएंगे, उसके बाद जनाब इब्राहिम तशरीफ लेकर आएंगे, और उसके बाद जब आले माशर को यह हुक्म हो जाएगा कि आले माशर अपनी आंखों को बंद करो, उसके बाद परवरदिगार मेरी बेटी ज़हरा को लाएगा। अब जनाब सईदा किस अंदाज से आएंगी? इतनी ज्यादा रवायात हैं इस मौजू पर, फकत ये सारे अलग अलग मौजूआत पर बात की जानी चाहिए। तो जिस वक्त जनाब ज़हरा तशरीफ लेकर आएंगी मैदान हशर के अंदर, तो सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया जब मैं आऊँगा, मेरा भाई अली आएगा, जनाब इब्राहिम आएंगे, तो उसके बाद इंतहाई हसीनो जमील मोतियों वाली एक मोहार पकड़कर उसको जिब्राइल खींच रहा होगा, और नूर के नाके पर मेरी बेटी ज़हरा बैठी हुई होगी। उस नूर के नाके की कैफियत क्या होगी वो पूरी तफसील के साथ हदीस में बयान हुई है। कहा कि वहां से जिस वक्त सईदा चलते हुए आएंगी ना, इतनी देर में जनाबे जिब्राइल जब आएंगे तो 70,000 मलाइका आकर झुककर सईदा तैरा को सलाम करेंगे हशर के मैदान में। फिर उसके बाद इतनी देर में जनाबे मरियम तशरीफ ले आएंगी। जनाबे मरियम जब आएंगी तो जनाबे मरियम के साथ 70,000 हूरें होंगी, और वो 70,000 हूरें जो है वो अपने हाथों के अंदर अंगीठियां उठाए हुए होंगी, जिनसे जन्नत के ओद की खुशबू आ रही होगी, वो पूरे हशर के मैदान में फैलेगी। उसके बाद इतनी देर में जनाबे मलिकातुल अरब सईदा तैरा की वालदा ग्रामी जनाबे खदीजातुल कुबरा जो है तशरीफ ले आएंगी, वो भी 70,000 हूरों के साथ आएंगी। इतनी देर में जनाबे हवा आ जाएंगी, वो भी 70,000 हूरों के साथ आएंगी, सईदा का इस्तकबाल करेंगी। और उसके बाद क्या होगा कि जनाबे सईदा के बाद जनाबे मलिकातुल अरब के बाद जनाबे हवा के बाद इतनी देर में जनाबे आसिया आ जाएंगी, वो भी 70,000। तो जो फरमाइएगा कि सईदा आएंगी मैदान हशर में कैसे, तो 70,000 हूरों के साथ इस तरह आएंगी। अब दाएं बाएं चारों तरफ सईदा के जिस वक्त हूरें होंगी और वो सारी की सारी सईदा का इस्तकबाल कर रही होंगी। ये यचन यूं ही नहीं आप बना रहे, ये खर्च अखराजात यूं ही नहीं कर रहे कि ये सारे के सारे इस तरह के प्रोग्राम करना। आप यकीनन जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया की भी जरूरियात हैं, लेकिन आप कायनात के वारसों को और बिलखुसूस कायनात की वारसा को राजी करते हैं। ऐसी कैफियत में जिस वक्त सईदा तैरा के नाका नूर की मुहार जिब्राइल पकड़े हुए होंगे, इतनी इतनी हूरें जो है वो सारी की सारी साथ चल रही होंगी। चलते चलते परवरदिगार का हुक्म होगा, सईदा तू चली जा जन्नत में। सईदा करेंगी क्या? सईदा का मानने वाला मुकद्दर वाला कितना है, नसीब उसका कितने ज्यादा बुलंद है। चलते हुए सईदा जिस वक्त जन्नत के दरवाजे पर जाकर रुकेंगी, उस वक्त नबी फरमाते हैं कि इरशाद परवरदिगार होगा कि सईदा क्यों रुक गई हो? कहा कि जमाने ने मेरी कदर नहीं की, आज मैं बताना चाहती हूँ सईदा ज़हरा है कौन। परवरदिगार एक मर्तबा जमाने पर उजागर कर दे। ये जो इतने मुकद्दर वाले आप बैठे उन्हें नाम लेने वाले, नौकर चाकर, ये जश्न मनाने वाले, ये सईदा के मुकद्दस प्रोग्राम करने वाले, इसको बढ़ाएं, इसको फैलाएं, पूरी शरई अदूदो क़ियूद के साथ नस्लों को तैयार करें। यही हमारे पास निजात का रास्ता, यही जरिया है हमारे पास। तो सईदा जिस वक्त जन्नत के दरवाजे पर जन्नत की मालिका खड़ी हो जाएंगी, अब सारी की सारी हूरें खड़ी हैं। इतनी देर में परवरदिगार इरशाद फरमाएगा कि सईदा ये सामने जो है जीना लगा हुआ है। अब जीना होगा जिसके साथ ये जीना लगा हुआ, मिंबर लगा हुआ, साथ उसके जीने होंगे, और जितने के जितने वो जीने हैं ना, साथ हर जगह पे मलाइका खड़े ड्यूटी दे रहे होंगे, वहां पर नूर के मीनार होंगे। इतनी देर में सईदा आखिरी जीने पर तशरीफ ले आएंगी कि परवरदिगार चूंकि तुझसे इल्तिजा की थी, मेरा मकाम दिखाना चाहता है। उस वक्त कहेगा परवरदिगार सईदा अब तू जन्नत में चली जा। उस वक्त सईदा कहेंगी परवरदिगार उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने एक एक मानने वाले को जन्नत में लेकर ना जाऊं। बिस्मिल्लाह।